الرحمن الرحیم، میں ہارون انجم اپنے ڈیجیٹل چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر UNO میں ایک بہترین جاب کرنے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ سارہ انعام کا اسلام آباد کے فارم ہاؤس میں بہیمانہ قتل۔ 3 ماہ کے اندر معاملہ شادی سے قتل تک کیسے پہنچا، محرکات کیا تھے، اس پر بات کریں گے پروگرام کے آخری حصہ میں۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی، تقریباً پچھلے 35 سال سے مسلسل اخبارات میں کالم لکھنے والے، 20 سال سے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں ٹاک شوز کے ذریعے دوسرے لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والے، لیکچر دینے والے ایاز میر، ان کے والد امیر خان اور ان کے بیٹے شاہ نواز امیر کا کردار کیا ہے، معاملہ نسل در نسل کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امیر خان۔ امیر خان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی یعنی کہ ایاز امیر کی والدہ کو قتل کر کے کھولتے ہوئے تیل کے اندر جلا دیا تھا، اور وہ چکوال کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے حوالے سے مشہور ترین شخصیت تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب وہ اپنے معاملات، بدعمالیوں اور بدفعلیوں سے باز نہ آئے تو پورا گاؤں ان کے پیچھے لگ گیا تھا اور ان کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ ایاز میر کے والد نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر وہ پورے گاؤں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے بیٹے ایاز امیر کی۔ ایاز امیر 2 سے 3 شادیاں کر چکے ہیں۔ انہوں نے پہلی شادی حفیظ پیرزادہ کی بیوی سعدیہ پیرزادہ، جو کہ ان کے بیٹے شاہ نواز امیر کی والدہ ہیں، ان سے کی۔ پھر سعدیہ پیرزادہ نے ایاز امیر سے طلاق لی اور پھر دوبارہ حفیظ پیرزادہ سے شادی کر لی۔ مطلب یہ کہ شاہ نواز امیر کی والدہ سعدیہ پیرزادہ ایاز امیر کی سابقہ بیوی ہیں۔ ایاز امیر جب قتل کے بعد سعدیہ پیرزادہ اپنی سابقہ بیوی کے فارم ہاؤس میں پہنچے تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کا اپنی بہو، اپنی بیوی، سابقہ بیوی اور اپنے بیٹے سے رابطہ تھا؟ تو انہوں نے اس پر کسی بھی قسم کے کمنٹ سے انکار کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، اور ایاز میر کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بھی 3 شادیاں کی ہیں، لیکن وہ اس وقت اکیلے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ایاز امیر کے اوپر ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک 16 سالہ بچی نے الزام عائد کیا تھا کہ ایاز امیر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جب وہ معاملہ بہت زیادہ پھیلا تو اس بچی کو اور اس کے والدین کو دھوس دھاندلی کے ساتھ اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایاز امیر نے اس معاملے کو دبا دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کی۔ شاہ نواز امیر 1 سال کے اندر مسلسل 3 شادیاں کر چکے تھے۔ مطلب یہ کہ سارہ انعام ان کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی شادی ان کی تقریباً پچھلے سال دسمبر میں ہوئی، جو صرف 3 ماہ برقرار رہ سکی۔ اس کے بعد ان کی شادی مارچ میں ہوئی۔ وہ شادی ان کی تقریباً جولائی میں اختتام پذیر ہوئی۔ پھر انہوں نے تیسری شادی سارہ انعام کے ساتھ کی، جس کا انجام سارہ انعام کے قتل پر ختم ہوا۔
شاہنواز امیر نے جب سارا انعام کے ساتھ شادی کی تو انہوں نے اپنی پہلی 2 شادیوں کو خفیہ رکھا، یعنی کہ سارا انعام اور ان کی فیملی سے معاملات طے کرتے ہوئے پہلے طلاق یافتہ 2 بیویوں کے ساتھ جس طرح کے ان کے معاملات تھے ان کو بھی پوشیدہ رکھا۔ شاہنواز امیر وراثتی جائیداد پہ پلنے والا ایک انتہائی غلیظ ترین انسان درندہ۔ جب سارا انعام کی شادی شاہنواز امیر سے ہوئی تو سارا کو معلوم ہوا کہ یہ تو منشیات کا استعمال کرنے والا، دن کو گھر کے اندر سو کر گزارنے والا، رات کو نشہ کرنے والا ایک انتہائی غلیظ ترین انسان ہے، تو انہوں نے اس سے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن معاملہ اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ شاہنواز امیر سارا انعام سے بہت ساری رقم منشیات کے استعمال کے لیے ان سے لے کر استعمال کر چکا تھا، اور ایک عدد گاڑی جو سارا انعام نے خریدی، لیکن وہ گاڑی شاہنواز امیر نے اپنے نام کر لی۔ جب سارا انعام پچھلے دنوں دبئی سے واپس پاکستان پہنچی تو انہوں نے شاہنواز امیر سے سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ وہ گاڑی سارا انعام کے نام کر دے اور جو پیسے وہ اب تک اس سے لے چکا ہے وہ پیسے بھی واپس کرے۔ اس پر شاہنواز امیر شدید مشتعل ہوا اور اس نے سارا انعام کو مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں مرنا ہوگا، اور پھر بے پناہ تشدد کیا، اور اتنا تشدد کیا کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تشدد زدہ نشانات نہ ہوں۔ جب وہ مر چکی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کو واش روم کے اندر پانی کے ایک ٹب میں ڈال کر اوپر سے ٹوٹی چلا دی اور پھر کمرے کو صاف کرنے لگا۔ سارا انعام کے والد اور چچا نے اس قتل کے مقدمے میں جناب ایاز امیر، ان کی سابقہ بیوی سعدیہ پیرزادہ کو بھی ملوث کیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایاز امیر کو باقاعدہ طور پر قتل کے اس مقدمے میں گرفتار کیا جا چکا ہے، کیونکہ ایاز امیر پر الزام یہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے ایاز میر کے تمام دوست، ان کے قریبی رفقا، ان کے رشتہ دار جو اس شادی میں بھی شریک تھے، انہوں نے مسلسل ایاز امیر کو یہ تنبیہ کی کہ ان کے بیٹے کے سارا کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں اور وہ اس معاملے کو ریزالو کریں اور اپنے بیٹے کا علاج کروائیں۔ لیکن قوم کو لیکچر دینے والے، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے والے اور قوم کو درس دینے والے ایاز میر کے گھر کی مثال ایسے ہی تھی جیسے چراغ تلے اندھیرا۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جو قوم کی رہنمائی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کی بہتری کرنے کا، ان کو سکھانے کا اور ان کی سمت اور ڈائریکشن متعین کرنے کا جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کے اپنے گھر کی حالت اتنی خوفناک تھی کہ ان کے بیٹے نے 1 سال کے اندر 3 شادیاں کی، پہلی 2 بیویوں کو طلاق دے دی اور تیسری بیوی کو قتل کر دیا۔ ان کا ذاتی کردار یہ ہے کہ وہ خود بھی 2 سے 3 شادیاں کر چکے، اور جو انہوں نے آخری شادی کی وہ بھی 20 سال پہلے انہوں نے ان کو طلاق دی، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کسی قسم کے رابطے میں نہیں تھے۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس فارم ہاؤس پر 20 سال کے بعد آیا ہوں۔ دیکھیں یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی ایک خاتون قتل ہوئی تھی جن کا نام نور مقدم تھا۔ جس نے ان کو قتل کیا تھا ان کا تعلق بھی ایک بہت بڑے صنعت کار گھرانے سے تھا، لیکن مسلسل کیس کی پیروی کرنے کے بعد اسلام آباد کی ایک عدالت سے نور مقدم کو کرنے والے شخص کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔
اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ایاز امیر اس کیس سے لا تعلق ہو جائیں، اپنے بیٹے کی سپورٹ کرنا بند کر دیں، اور وہ اسی طرح جس طرح قوم کی رہنمائی کرتے ہیں وہ یہ مطالبہ کریں کہ میرے بیٹے کو اسی طرح سزا دی جائے جس طرح وہ قوم کے دوسرے سیاستدان رہنماؤں کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سارا انعام قتل نے اسلام آباد میں خوف و ہراس طاری کر دیا ہے۔ پاکستان کا سر پوری دنیا کے اندر شرم سے نیچے کر دیا ہے، اور یہ معاملہ، یہ کیس آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتا ہے اس کا فیصلہ تو کیس کی نوعیت پہ ہوگا۔ بہرحال 1-2 دن کے اندر سارا انعام کے والدین کینیڈا سے پاکستان پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد سارا انعام کی باقاعدہ تدفین ہوگی اور یہ کیس رخ اختیار کرے گا، کیونکہ سارا انعام کے والدین نے شاہ نواز امیر کی والدہ سعدیہ پیرزادہ اور ان کے والد ایاز امیر کو اس قتل کے اس مقدمے میں براہ راست نامزد کیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ نواز امیر نے سارا انعام کو قتل کرنے کے بعد سب سے پہلا فون اپنے والد کو ہی کیا تھا، اور پھر ان کے والد نے باضابطہ اسلام آباد پولیس کو اس قتل کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سلسلہ امیر خان سے شروع ہوا، ایاز امیر سے ہوتا ہوا شاہ نواز امیر تک پہنچا۔ یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں، یہ نسل در نسل بے حیائی اور بد کردار ہونے کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میں اس کیس پر انشاءاللہ مسلسل بات کرتا رہوں گا، آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، کیونکہ معاملہ ہے قوم کی ایک بیٹی کے قتل کا۔ ہمیں معاملے کو کہیں نہ کہیں سٹاپ کرنا ہوگا، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اور اپنی بیٹیوں کے رشتے ناتے، ان کی نسبتیں طے کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ جن بیٹیوں کو ہم نے سال ہا سال ناز نخروں لاڈوں سے اور ساری زندگی ان کی خواہشیں پوری کرتے ہوئے گزارا، کیا ہم ان کو رخصت کرتے ہوئے انسان نما درندوں کے تو حوالے نہیں کر رہے؟ اور بیٹیوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم تمہیں ایک انسان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر تمہیں زندگی کے کسی مقام پر یہ معلوم ہو کہ یہ انسان نہیں ایک درندہ ہے، تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم اپنے گھر واپس لوٹ آؤ، کیونکہ تمہارے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی کسی بہن بیٹی کو سارا انعام جیسا غلیظ انسان شوہر نصیب نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کرنٹ افیئرز کے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔